अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की आज एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। कुछ लोगों ने ये कोशिश की थी कि कमिश्नर पिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं ये किसी न किसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट में जाने से रोक लें। और एक ऐसा बंदा था रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली साहब जिन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अब उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। डेवलपमेंट जो हुई है इसमें पीटीआई की जीत ही जीत है और एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और मज़ीद सीटें कितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। और उससे भी जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, अब इमरान खान साहब को रिहा करने का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। कोई भी जमात इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है और एट द एंड ये लॉटरी किसके नाम निकलेगी वो भी इस वीडियो में दो सिनेरियो है मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद आपको ये फैसला करना है कि भाई किसकी हुकूमत बनने जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब हुकूमत बनाने के जो चांसेस हैं वो किस कदर बढ़ चुके हैं और मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अज़खुद नोटिस लेने का फैसला किया था कमिश्नर पिंडी जो लियाकत अली चट्ठा साहब हैं उनके इंकशाफात के ऊपर, और नून लीग आई और खुल कर उन्होंने यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया और कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से ये मामला जो है टल जाए, क्योंकि उनके हाथ से 13 सीटें जाने वाली हैं। 3 सीटें जो इस्लामाबाद वाली हैं वो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब वो नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किए थे उनको मुअत्तल कर दिया है और वो 3 सीटें भी साइड के ऊपर हो गई। एक जो सीट है ये NA43 है टानक, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंप्लेन के ऊपर रीपोलिंग हुई थी और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसने मैदान मार लिया है। 348 पोलिंग स्टेशन थे और यहाँ पर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। और अब ये नोटिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में एक सीट जो है वो उसका इजाफा हो गया है। बाकी सीटों की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 13 फरवरी को पाकिस्तान में जो इलेक्शन कालअदम करार देने के लिए एक केस जो है वो दायर हुआ था और ये केस बेसिकली दायर किया था ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ने। लेकिन अदालत में जब इस केस की हियरिंग हुई और ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, इससे पहले क्या हुआ था कि भाई कमिश्नर पिंडी जो हैं उनका जो मामला, उनके जो इंकशाफात थे, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो ब्रिगेडियर अली साहब अदालत में पेश नहीं हुए ना, इस फैसले की बेस के ऊपर एक पीछे फैसला हुआ था, वो इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिश्नर पिंडी वाले मामले के ऊपर अदालत ने अज़खुद नोटिस लेने का फैसला नहीं किया था और 3-5 जजेस जो सीनियर थे उन्होंने मिलकर इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि पहले जो मुकर्रा मुकदमा है उसी में कमिश्नर जो रावलपिंडी हैं उनके जो इंकशाफात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। वो मुकदमा कौन सा है? वो मुकदमा ये है कि भाई ब्रिगेडियर अली ने जो मुकदमा दर्ज किया था इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही थी कि भाई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद मजहर अली और जस्टिस मसरत हलाली साहिबा, ये लोग ये जो कलअदम करार देने वाला मामला है ना, इसी में कमिश्नर पिंडी वाला जो केस है इसको भी एक ही साथ रख लिया जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर अदालत में उस वक्त एक नया तूफान बरपा हुआ जब चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि भाई कहाँ हैं ये साहब जिन्होंने ये केस जो है वो एप्लीकेशन दायर की है। तो जनाब वो बंदा गायब, वो नंबर ही नहीं उठा रहा। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम तो क्योंकि ये मुकदमा ऑलरेडी अदालत में मौजूद है,
ہم تو پنڈی والا جو کمشنر والا معاملہ ہے اس میں تو خود نوٹس ہی نہیں ہم نے لیا کہ ہم اس مقدمے میں اس کو کور کر لیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایس ایچ او ہیں جو متعلقہ جس ایریا میں یہ بریگیڈیئر علی صاحب رہتے ہیں اور اپنا نمبر بند کیا ہوا ہے، چیف جسٹس نے ایک تو بولا کہ بھائی یہ تو سپریم کورٹ کا مذاق ہے کہ بھائی آپ مقدمہ درج کریں۔ اچھا، مقدمہ درج ہونے کے بعد فوراً سے ہی ایسا ہوا کہ بھائی یہ خبر میڈیا کے اوپر آ گئی، حالانکہ ایسے مقدمات کی ویڈیو میڈیا کے اوپر آتی نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تھا؟ ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا، اور دوسرا یہ کہ بھائی عدالت کا ٹائم ضائع ہوا اور عدالت نے دوسرے والا مقدمہ ہی نہیں لیا کہ اس میں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو متعلقہ جو ایس ایچ او ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا اب عدالت کی جانب سے کہ آپ یہ جو بریگیڈیئر علی صاحب ہیں ریٹائرڈ، ان کو آپ عدالت میں پیش کریں، اور اب یہ عدالت میں کل پیش ہوں گے، اور پیش ہونے کے بعد یہ جو پنڈی کے کمشنر کا معاملہ ہے اس میں وہ بھی آ جائے گا۔ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے اوپر آلریڈی نوٹیفیکیشن عدالت نے معطل کروا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی کوشش کی کہ نون لیگ کے یہ 3 بندے بچ جائیں، لیکن وہ نہیں بچے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ یہ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس ملیں گی۔ اور یہ جو 13 سیٹیں ہیں جس کے اوپر کمشنر پنڈی نے انکشافات کیے ہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ اب سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ جو الیکشن کو کالعدم قرار دینے والا مقدمہ ہے اسی میں اسی کیس کو سنا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد عمر ایوب صاحب جو نومینیٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر کے لیے، انہوں نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے، لیکن کیا یہ وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں، یہ ایک چیز سے مشروط ہے۔ اصل میں 48 گھنٹے ملے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ بھائی آپ یہ طے کر لیں آپ نے حکومت بنانی ہے نہیں بنانی، اگر آپ نے نہیں بنانی تو پھر ہم اس کا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ وہ دوسرا حل بیسیکلی یہ ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی منتیں ترلے کیے جائیں اور خان صاحب جو ہیں وہ حکومت بنا لیں۔ عمر ایوب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، دوسرے نمبر کے اوپر جو مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر بے شمار سینکڑوں کی تعداد سے ان کا کوئی حل نکالیں گے، بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خاتون ورکرز اس وقت جیل میں ہیں ان کے کیسز جو ہیں ان کی رہائی کا بندوبست کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور نے اس سے بھی بڑا نیکسٹ لیول جو ہے وہ اعلان کیا، کیونکہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے، 2/3 میجورٹی کی حکومت ہے کے پی میں، اور انہوں نے یہ بولا کہ بھئی ہم چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ریسنٹ واقعہ بھی ہوا ہے، وہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے، شیر افضل مروت صاحب کے جو سیکٹری ہیں ان کے گھر کے اوپر چھاپا واپا مارا گیا ہے اور وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ اب چیزیں جو ہیں یہ ہے کہ بھئی ایک تو پی ٹی آئی کے لیے یہ آفر ہے کہ آپ حکومت بنائیں، نون نے بھی پی پی کو بولا ہے، لیکن پی ٹی آئی یہ چاہتا ہے کہ ان کی حکومت بنے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی تو پی ٹی آئی سادہ اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنائے گی، اور پہلا مقدمہ یا پہلا جو پوائنٹ ہے عمران خان کا مذاکرات کے لیے وہ یہ ہے کہ میری سیٹیں میرے کو واپس دے دی جائیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس مل جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی تو سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بن جانی ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں پڑنی ہے کسی پی پی کی، کسی نون کی، کسی کاف کی، کسی میم کی اور کسی ایم کیو ایم کی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی، اور آپ نے کل بھی ایک ڈیولپمنٹ رات کو ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور کے اوپر 2 جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ متحدہ مجلس سے وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ کر لیا ہے اتحاد، اور یہ وہ تمام اس طرف جانے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ پھر کومنٹس میں آ کر لکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے بولا تھا نوٹیفیکیشن، یہ دیکھیں یہ مل گیا نوٹیفیکیشن آپ کو، اب بندے کو مل گئی سیٹ۔ یہ جو 3 سیٹیں ہیں اس میں یہ تینوں کی تینیں سیٹیں پاکستان پی ٹی آئی کو ملنے والی ہیں، اور یہ 13 سیٹیں بھی ملیں گی آپ کو۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں آئین کی، قانون کی، پروسیجر کی، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو
میں ابھی یہ کہوں گا تو وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. جیسے اگزامپل آپ کو دی تھی 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور آج تک بھی کچھ لوگوں کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے. مطلب سرکار کے کھاتے میں ابھی بھی کچھ لوگوں نے الیکشن نہیں جیتا جو 8 فروری کو. اچھا اس میں نون اور باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی قانون میں، آئین میں، عدالتوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی سلو اینڈ اسٹڈی چلتی ہیں اور وہ پراپر جو پروسیجر ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. ہم آپ کو جو خبر دیتے ہیں وہ خبر اس بیس کے اوپر دیتے ہیں کہ یہ جیت گیا یا اس کے فارم 45 میں جیت گیا، یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کی جیت ہے. اور پھر یا اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر ایک میں مثال دیتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننی یا انہوں نے نہیں بنانے دینی تو ڈیفینیٹلی یہ سیٹیں تو پھر نہیں ملیں گی نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس طرح سے کنفیوژن اور کنفلکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ادروائز ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور اب ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی پراپر آپ کو ایویڈنس کے ساتھ، ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ، اور آپ کو جو نیوز پیپرز ہیں انگلش کے، اردو کے، ٹویٹس سب کے پروف کے ساتھ ہم آپ کو ایک ایک چیز بتایا کریں گے. اور آپ ادھر بھی اور ادھر بھی جب میں کوئی بات کر رہا ہوں گا اس کے پروف بھی آپ دیکھا کریں گے. تو کل سے ہماری ٹیم اس کے اوپر انشاءاللہ کام سٹارٹ کر دے گی. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے. اللہ حافظ.